جیسے ماں باپ بعض دفعہ جھوٹی کہانیاں بھی گڑ گڑ کے بچوں کو سناتے ہیں نا انسان کا بچہ بنانے کے لیے. ارے بتاتے ہیں نا بیٹا دیکھو وہ کچھوے اور خرگوش کا واقعہ نہیں سناتے کہ چستی کے کتنے فائدے اور استقامت کے کتنے فائدے. پہلے یہ واقعہ بہت سنایا جاتا تھا. دیکھو استقامت سے بچوں کوئی کام کرو پابندی کے ساتھ تو جیت تمہاری ہے, اور اگر جلد بازی میں کیا لیکن پابندی سے نہیں کیا تو ہار جاؤ گے. اس کے لیے موٹیویٹ کرنے کے لیے والدین بچوں کو کیا سناتے ہیں؟ ایک دفعہ کا ذکر ہے سناتے تھے, اب تو ڈرامے کے علاوہ اب تو وہ موبائل پکڑا دی ہیں, وہ بچہ وہ پتہ نہیں ڈوریمون اور کون سے کارٹون وارٹون دیکھ رہے ہیں. ونس اپون اے ٹائم والدین اپنے بچوں کو یہ سنایا کرتے تھے کہ دیکھو ایک تھا کچھوا اور ایک تھا, ہم نے بھی سنی ہے بچپن میں یہ کہانی, ایک کیا تھا؟ خرگوش. دونوں کی ریس ہوگی تو کون جیتے گا؟ ظاہر مثال کیسی خاندانی ہے. دیکھو خرگوش کی مثال بلی کے ساتھ لے آتے, پھر بھی جیتنا کس نے تھا؟ خرگوش نے ہی جیتنا تھا نا بھائی. یار پتہ نہیں کیا ہو گیا آپ لوگوں کو یار, جیتنا کس نے تھا؟ خرگوش نہیں. خرگوش کی مثال اگر لے آتے کتے کے ساتھ تو بھی جیتنا کس نے تھا؟ خرگوش نے, کیونکہ خرگوش کی اسپیڈ کتے سے کیا ہے؟ بہرحال زیادہ ہے. تو یہ جو جنگلوں میں خرگوش کا شکار کرتے ہیں نا, آگے جال وال لگا کے, بھاگ کے نہیں پکڑتے خرگوش کو, ان کو پتہ ہے ایک چھلانگ لگائے گا مارکیٹ سے شارٹ, وہ آگے جال وال لگا دیتے ہیں یا ڈرا دیتے ہیں اس کو, وہ سہم کے کھڑا ہو جاتا ہے. تو سب سے تیز رفتار جانور کو مقابلہ کروایا جا رہا ہے سب سے سست ترین, جس کو چلنے کے علاوہ دنیا کا ہر کام آتا ہے. چلتا ایسا ہے آدمی کہتا ہے تو بیٹھا ہی رہتا تو زیادہ اچھا. اس تکلف کی تجھے ضرورت کیا تھی؟ بلا وجہ یہاں سے وہاں جا رہا ہے. کیونکہ عمر بہت لمبی ہے نا, تو اس لیے اس کو جلدی نہیں ہے کسی کام کی, اور اس کو ویسے ہی اتنا بڑا خول ہے, اس کو بھاگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. خرگوش کو تو پکڑائی میں آ گیا تو بیچارہ خوف سے مر جاتا ہے, یوں گردن مروڑو مر جائے گا. کچھوا پکڑائی میں آگے بھی کیا کر لو گے آپ اس کا؟ وہ خول کے نیچے دب جائے گا اور زبان چڑھائے گا, بولے گا کر لے کیا کرنا ہے. آپ ہاتھی پہ کو لا کے اس پہ کھڑا کر دو گے, وہ کہے گا میری صحت پہ اثر نہیں پڑا. تو کیسی پیاری مثال ہے کہ بیٹا ماں باپ بچوں کو بتایا کرتے تھے, بچوں ایک تھا, بولتے آپ بھی بچے ہی ہو نا, ہم سب بچے ہیں, ایک تھا خرگوش, اس کی ریسنگ تھی کس کے ساتھ؟ کچھوے کے ساتھ. بچہ ایک دم ویسے ہی اچھل جائے گا, ہاں کوئی مقابلے کا تک بنتا ہے کیا؟ کتنی سبق والی مثال ہے نا, فائدہ تو بچے کو ہو رہا ہے نا بھائی. وہ یہ دیکھا جاتا تھا مثال صحیح ہو غلط ہو, فائدہ بچے کو موٹیویٹ کرنا مقصد ہے, وہ تو ہو رہا ہے نا موٹیویٹ. وہ ایک نے شعر کا بڑا زبردست, دوسرے نے اس کے جواب میں ایک اور شعر کا, لیکن وہ وزن ہی نہیں بن رہا تھا. اس نے کہا یہ تو شعر نہیں, اس نے کہا جو بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی ہے, ٹھیک ہے نا. تو ایک تھا خرگوش, اس کا مقابلہ کس کے ساتھ تھا؟ کچھوے کے ساتھ. تو بچہ یہ سن کے ہی حیران ہوگا, ابو کوئی تک بنتی نہیں ہے بھائی. لیکن جب ریسنگ شروع ہوئی ہے, خرگوش اس گھمنڈ میں تھا کہ مجھ سے بلی نہیں جیت سکتی, مجھ سے کتا نہیں جیت سکتا ہے بھائی. لوگ میرے پیچھے جنگلوں میں بھاگتے ہیں, مجھے پکڑ نہیں سکے آج تک, یہ کمبخت کچھوا یہ کیا جیتے گا. اسی گھمنڈ نے اس خرگوش کو کیا کر دیا؟ ہرا دیا. تو پہلا سبق کیا ملا؟ تکبر اور اترانا بری اچھی چیز نہیں ہے. دوسرا, اس گھمنڈ کی وجہ سے وہ سست پڑ گیا. اس نے کہا میں ابھی سے بھاگ کے لائن کراس کرنے کی کیا ضرورت ہے, ابھی آرام کرو. سو گیا آرام سے. وہ کچھوا بیچارہ, اچھا کچھوا احساس کمتری کا شکار نہیں ہوا. کچھوے نے کہا, کچھوا یہ سوچ سکتا تھا نا کہ ابھی میں اس سے مقابلہ کر نہیں سکتا, تو مجھے چل کے اپنی انرجی ضائع کرنے کی ضرورت کیا, پڑے رہو آرام سے. کچھوے نے کہا نہیں بھائی, جو ہو سکتا ہے وہ کرو, نتیجہ کس پہ ڈال دو؟ اللہ پہ. تو دوسرا سبق کیا ملا بچے کو کہ بھائی جو آپ سے ہو سکتا ہے وہ کرو, نتیجہ کس پہ ڈال دو؟ اللہ پہ. جو آپ سے ہو سکتا ہے وہ کرو, پھر اللہ سے دعا مانگو تو قبول ہوتی ہے. یہ بھی ایک سبق ملا. پھر کچھوے نے ہمت نہیں ہاری, چلنا شروع ہوا, بھاگ رہا ہے. وہ بیچارہ کتنا بھاگے گا. اور خرگوش کیا کر رہا ہے؟ کبھی آرام کر رہا ہے کہ تھوڑا سا آگے چل کے, کبھی جھاڑیوں میں کلا بازیاں کھا رہا ہے, کبھی بل بنا رہا ہے, کبھی جو ہے نا شادی کی فکر میں لگا ہوا ہے مختلف چیزوں میں لگا ہوا ہے. اور کچھوا
بالآخر سلولی چلتے چلتے بالآخر لائن کو کراس کر جاتا. تو اس سے بڑا سبق بچوں کو یہ بتایا جاتا تھا کہ بھائی تھوڑا کام ہو پابندی کے ساتھ ہو, یہ بہتر ہے اس کام سے کہ جو زیادہ ہو مگر کنٹینیو نہ ہو. استقامت, تھوڑی تھوڑی کچھ بھی سیکھنا ہے روزانہ تھوڑا تھوڑا سیکھتے رہیں. آپ روزانہ یاد کر لیں قرآن کی ایک آیت, 8-10 سال کے بعد آپ حافظ ہوگے کہ نہیں ہوگے؟ ایک آیت یاد کر لو, 8-10 سال کے بعد آپ کیا ہوگے؟ حافظ ہوگے. آپ روزانہ ایک شعر یاد کر لو, ایک شعر صرف, 5-6 سال کے بعد آپ خود بہت بڑے شاعر بن چکے ہوگے, بہت بڑے. اردو زبان پہ آپ کو ایسا عبور ہوگا کہ مرزا غالب کے خاندان کے لگو گے آپ. کچھوے اور خرگوش کی مثال سے یہ سمجھایا جاتا تھا کہ جو کنٹینیو جو کام ہوتا ہے بے شک تھوڑا ہو اس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے جذبات سے. جذباتی لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ پہلے والدین اپنی اولادوں کو فرضی قصے بھی سنایا کرتے تھے.